بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میں اسلامک گیان کی جانب سے فن نحو کورس کا 20واں ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا سبق نواصب مضارع اور جوازم مضارع کے بارے میں ہوگا، یعنی مضارع کو نصب اور جزم دینے والے کون کون سے حروف ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ نیز ہمارے واٹس ایپ گروپ اور چینل سے بھی منسلک ہو جائیں تاکہ تمام اپڈیٹس اور اہم معلومات بروقت آپ تک پہنچ سکیں۔ لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں۔ اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ نواصب مضارع وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، یعنی فعل کے آخر میں نصب یعنی فتحے کا اثر پیدا کرتے ہیں۔ یہ کل 4 ہیں۔ پہلا ہے ان۔ یہ حرف فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور معنی میں کسی کام کے وقوع پذیر ہونے کی تصدیق کرتا ہے، جیسے ارید ان اکتب الرسالۃ، میں چاہتا ہوں کہ میں خط لکھوں۔ یہاں اکتب حالت نصب میں ہے کیونکہ اس پر ان داخل ہوا۔ دوسرا ہے لن۔ یہ حرف نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ اس کا مطلب کبھی نہیں ہوتا ہے۔ مثال لن یسافر زید، زید کبھی سفر نہیں کرے گا، یعنی ہرگز سفر نہیں کرے گا۔ یسافر فعل مضارع منصوب ہے کیونکہ اس میں لن داخل ہے۔ تیسرا ہے کئی۔ یہ حرف غرض و مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، جیسے اجتہدت کئی انجح، میں نے کامیابی کے لیے محنت کی۔ انجح نصب میں ہے کیونکہ اس میں کئی داخل ہے اور یہ مقصد کو بتلا رہا ہے، یعنی میں نے محنت کیوں کی؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ چوتھا ہے اذن۔ یہ حرف مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے عمل پر یقین ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، جیسے اذن اشکرک علی مجہودک، پھر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ اشکر منصوب ہے کیونکہ اس میں اذن آیا ہے۔ اس کے بعد ہے جوازم مضارع۔ جوازم وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، یعنی فعل کے آخر میں ساکن یعنی سکون کا اثر پیدا کرتے ہیں۔ یہ کل 5 ہیں۔ ان میں سے ایک ان شرطیہ جملے کے آغاز میں آتا ہے اور شرط اور جواب کے جملے کو جوڑتا ہے، فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، جیسے ان تدرس تنجح، اگر تم پڑھو گے تو کامیاب ہوگے۔ یہاں تدرس اور تنجح دونوں مجزوم ہیں کیونکہ اس میں ان داخل ہوا ہے۔ دوسرا ہے لم۔ ماضی میں فعل کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، جیسے لم یذهب خالد، خالد نہیں گیا۔ یذهب فعل مضارع مجزوم ہے کیونکہ اس میں لم داخل ہے۔ تیسرا ہے لما۔ یہ حرف نفی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور جملے میں اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک نہیں، جیسے لما یصل القطار، ٹرین ابھی تک نہیں پہنچی۔ یصل یہاں مجزوم ہے کیونکہ اس میں لما آیا ہے۔ چوتھا ہے لام امر۔ کسی کو حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، جیسے لیکتب الطالب الدرس، طالب علم کو چاہیے کہ وہ سبق لکھے۔ یہاں یکتب مجزوم ہے کیونکہ لام امر آیا ہے۔ پانچواں ہے لائے نہیں۔ یہ حرف فعل مضارع کو جزم دیتا ہے اور کسی کام کے کرنے سے منع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے لا تکذب، جھوٹ مت بولو۔ یہاں تکذب مجزوم ہے کیونکہ اس میں لائے نہیں آیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب کچھ آپ کے کرنے کے کام ہیں، چند سوالات ہیں جن کو حل کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے حرف ناصب لن جملے میں کیا معنی دیتا ہے؟ دوسرا سوال ہے کئی کا جملے میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ تیسرا سوال ہے ان حرف شرط کیا کام کرتا ہے؟ چوتھا سوال ہے نواصب مضارع میں سے ہر ایک کی ایک مثال پیش کریں۔ پانچواں سوال ہے جوازم مضارع میں سے ہر ایک کی ایک مثال پیش کریں۔ اور ایک ضروری اعلان ہے، ہمارا فن نحو سے متعلق ایک پریمیم کورس بھی ہے، یعنی یہ اسباق صرف یوٹیوب پر چل رہے ہیں جو صرف 5 یا 7 منٹ کی ہوتی ہیں۔ اب آن لائن کلاسز بھی ہوں گی جو کہ 30 یا 40 منٹ پر مشتمل ہوں گی، جس میں اسباق کو تفصیل سے پڑھایا جائے گا۔
اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی وہیں دیے جائیں گے۔ لہٰذا جو حضرات اسباق کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ اسکرین پر نظر آ رہے نمبر پر کال یا میسیج کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔